الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق على رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نہ نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ نسیم و گوہر کی بات کرو. خیریت چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. بے شک خیریت چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور جو سمجھ سکے نا اسرار ایکم مثلی، اور جو سمجھ سکے نا اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی بھی دبر کی بات کرو. وہ کم نظر ہے کسی بھی دبر کی بات کرو. وقاش خیر حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. کہ شاعر کہتا ہے کہ دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے، دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے وہ دور ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے وہ دور ہوتا ہے. اور مریض کچھ بھی ہو، مرض کیسا بھی ہو، مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے. مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے. حضرات خطبہ مجموعہ کے بعد جس آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا، اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور اس کا مطلب بتانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے، ہم گناہگاروں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے والے، زمی والے، زما والے، جگر گوش ہے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس فنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی محترم، درود پاک صرف اتنا کہا درود پاک پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضرات گرامی محترم، آپ میری طرف دیکھیں، مجھے سنے بچے حدیث پاک بتا رہا ہوں. کوئی دنیا دار کا تذکرہ نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا تذکرہ ہے. اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 رحمتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کے محبوب پھر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک جیتے جی جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. بڑے بڑے لوگوں نے درود پاک پڑھ کر اپنی جنگوں کو جیتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلا کرتے تھے.
दुरूद पाक पढ़ा करते थे। जंग उहद का वाक़या सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़। आइए मैं दुरूद पाक पढ़ने की दास्तां आपके समाज के हवाले करता हूँ। एक औरत का वाक़या है कि मेरे घर में मेरा एक बच्चा था, मेरी एक औलाद थी। जब वो बड़ी हुई ना तो मैंने उसको नसीहत करी, ए मेरे बेटे जिंदगी मुख्तसर है, मेरे बेटे दुनिया में पूरी जिंदगी नहीं रहना है। अगर जिंदगी में रब ने तुझे पैदा किया तो कोई अच्छा काम करके चला जा। वो औरत कहती, मैंने अपने बेटे को बताया, जिंदगी बढ़ती चली गई, जिंदगी बढ़ती चली गई। एक दिन वो आया, मेरा बच्चा जवान हो गया, मेरे बच्चे ने गलत सोहबत इख्तियार कर ली। मैंने कहा, ये मेरे बेटे, मैंने तुझे समझाया था ना कि जिंदगी मुख्तसर है, अगर कुछ कर लेगा तो लेके चला जाएगा, वरना ये तेरे दोस्त काम आने वाले नहीं है, ये दुनियादारी तेरे काम आने वाले नहीं है। तो बेटा अपनी माँ की बात सुनता था और सुन के इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। औरत ने अपने बच्चे को नसीहत करती चली गई। एक दिन वो आया, अपने बच्चे से कहा, ए मेरे बेटे, तू अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे, जो तेरे दोस्त हैं वो गलत है, शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं। ए मेरी नेक औलाद, ए मेरे नेक से बेटे, तू इनका साथ छोड़ दे, अल्लाह की इबादतें कर ले, ताकि तू हश्र के मैदान में अपने नामाए अमाल लेके चला जा। रब के सामने जब तेरी पेशी की जाए तो रब के सामने अपने नामाए अमाल सुनाए जाए तो कुछ अच्छे अमाल सुना देना। बेटे ने सुना, एक कान से निकाल दिया, बेटे ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। एक दिन वो आया, बेटे की रूह पर राज कर गई, जिस्म से रूह निकल गई, बेटे को मौत आ गई। माँ ने चार पाई को पकड़ा और पकड़ी पकड़ी रोती रही, रोते ये जुमला कह रही थी, ए परवरदिगार, मेरे बेटे की रूह पर राज कर गई, ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बेटा इस दुनिया से जा रहा है, ए मेरे परवरदिगार, लेकिन मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बेटे को पूरी जिंदगी समझाया, मैंने अपने बेटे को पूरी जिंदगी नसीहत करती रही, लेकिन मेरे बेटे ने कभी मेरी बात ना मानी। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रही हूँ, जब मेरा बच्चा कब्र में चला जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, तो मेरे बच्चे को बख्श देना। जब फरिश्ते सवालों का जवाब दे, जब मेरे फरिश्ते मेरे बेटे से सवाल करे तो मेरा जवाब मेरा बेटा ना दे पाए। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मेरे बेटे को बख्श देना। वो औरत कहती, मैं ये नसीहत कर रही थी, जब मेरे बेटे का जनाजा घर से बाहर निकला, तो मेरे घर के बाहर निकलने के बाद लोगों ने मेरे बेटे को अपने कांधों को ऊपर लटकाया, और लटकाने के बाद जब कब्रिस्तान में पहुंचे और कब्रिस्तान जाने के बाद मेरे बेटे को कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर जब दफन कर दिया, दफन करने के बाद तो औरत कहती है, सारे के सारे लोग वापस चले गए। जाने के बाद मैं अपने घर में रोती रही, रोने के बाद मैं अपने परवरदिगार आलम से अपने बच्चे की बख्शिश की परवाना सुनाती रही, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को बख्श देना, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे का दाखिला जन्नत में कर देना। लेकिन औरत का एक दिन वो आया, औरत ने रब से दुआ करी, मेरे परवरदिगार, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे का मुझे ख्वाब में दीदार करवा दिया जाए। मेरे परवरदिगार, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे का मकाम क्या है, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जरा गौर करना, उस औरत का जुमला किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं कर रही थी, मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे का मुझे दीदार करा दे। रब ने अपने उसके बच्चे का दीदार कराया। उस बच्चे को क्या औरत कहती है कि जिस तरफ से अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, तो उसका बच्चा जन्नत में नहीं है, कोई जन्नत के बागों में से बागों में नहीं है, बल्कि उसका बच्चा आज जहन्नम के गढ़ों में से गढ़े में पहुंच चुका है। और उसको जो लिबास पहनाया गया था, जो उसके बच्चे को कफन दिया गया था, आज वो लिबास नहीं रहा, बल्कि जहन्नम के लिबास से बदल दिया गया है। औरत ने जब इतना देखा और देखने के बाद दारों कतार रोने लगी। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद मोहल्ले वालों ने पूछा, औरत बता तो सही, तेरा हाल क्या हो गया है, इतना तू क्यों रो रही है? औरत ने कहा, ए मेरे मोहल्ले वालों, जिस लड़के को मेरे तुम कल कब्रिस्तान के अंदर दफन करने गए थे, आज उसका हाल मैंने देखा, मैंने अपने रब से दुआ करी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे का दीदार तो करा दे। आज मैंने अपने
کو دیکھا، آج کسی کو جنت کے باغوں میں سے نہیں گھوم رہا ہے بلکہ جہنم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت نے اتنا دیکھا، اتنے کے بعد زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر عورت اپنے رب سے تمنا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، آج پھر میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے بچے کا دیدار کرا دے۔ وہ کس حالت میں ہے؟ عورت نے جب رب سے دعا کری، اللہ رب العزت نے پھر اس کے رب کا، اللہ رب العزت نے اس کا بیٹا خواب میں دکھایا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس کا بچہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہے، اس کا بچہ جہنم کے اندر زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو عورت آج کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ آج جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے، جہنم کا لباس اتار دیا گیا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ وہ عورت نے کہا، اے میرے پروردگار، آج میرے بچے کو یہ مقام کیسے ملا؟ آج میرا بچہ جنت کے اندر کیسے آیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے عورت گھبراتی کیوں ہے؟ عورت تجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھ کو معلوم نہیں ہے جس قبرستان کے اندر تیرا بچہ مدفن تھا، جس قبرستان کے اندر تیرے بچے کو مدفن کیا گیا تھا، اس قبرستان کے اندر سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ جب اس نے قبرستان کو دیکھا تو وہ اللہ کا ولی زاروں قطار رونے لگا، اور رونے کے بعد وہ کہتا ہے، اے پروردگار، یہ جہنم ہے، اے پروردگار، یہ قبرستان ہے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہم کو بھی اس قبرستان کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اے پروردگار، دنیا کے اندر لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، اے پروردگار، دنیا کے اندر لوگوں نے مکانات محلات بنا لیے ہیں، اے پروردگار، دنیا کے اندر لوگوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہم کو بھی قبرستان کے اندر اتار دیا جائے گا۔ تو زاروں قطار رونے لگا، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگنے لگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سنسارے ہونے کے بعد زاروں قطار روتا رہا، اور روتے روتے اس نے 20 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ غیب سے آواز آئی، اے عورت جو اللہ کا ولی قبرستان کے اندر سے گزرا تھا، اس نے جو محمد پر درود پاک پڑھے تھے، میں نے اس کی برکت سے میرے بچے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات کاہے کی برکت ہے جو اللہ والے نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب قبرستان کو پہنچایا، تو رب کے وہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو جہنم کے اندر ہو، اللہ رب العزت نے اس کو نکال کر جنت میں داخلہ فرما دیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کون سا وقت ہے جو ہماری قبولیت کی گھڑی ہو۔ اگر ہمارا ایک بار درود پڑھنا رب نے قبول کر لیا تو ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، حشر میں بھی فائدہ ہوگا، اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن پیارے محترم، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو، اللہ رب العزت کی جلالت کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمیں سنایا جائے کہ گناہ کرنا جائز نہیں ہے، گناہ مت کرو، رب کے گھر کو آباد کر لو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ناجائز کام کر لے تو کہتے ہیں اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ بس ایسا لگتا ہے رب ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا، جبکہ رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے پیاروں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو دنیا دار کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے چھٹا لے۔ اگر دنیا کے اندر ہماری پکڑ کوئی پولیس والا کر لے، اگر ہمیں جیل کے اندر بند کر دیا جائے تو ہمیں اتنا تو معلوم ہے، اگر آج ہمیں جیل ہوئی ہے تو کل آنے والے دن میں ہمارے گھر والے چھٹا ضرور لیں گے، 2 دن بعد میرے اہل محلہ والے چھٹا ضرور لیں گے۔ لیکن اگر ہمارے رب نے پکڑ لیا تو نہ دنیا دار چھٹا سکتے ہیں، نہ کوئی بھائی چھٹا سکتا ہے، نہ کسی کی اولاد رب سے چھٹا سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟
کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا. آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے. کتنا بابرکت مہینہ ہے. ہمارے اور عام میں سے ایسے بھی انسان ہوں گے جو رب کو بھلا بیٹھتے ہیں. رمضان آتا ہے روزے نہیں رکھتے. کہا جائے انسان رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, رب کی عبادتیں کر لے, روزہ رکھ لے, تراویح پڑھ لے, تو جواب دیتا ہے میرے دوست ایک بات کہوں, روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو. روزہ وہ رکھے جسے رب نے دیا نہ ہو. اے میرے بھائی ذرا غور کر, جس رب نے تجھے رزق دیا, جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تجھے سانسیں دی, تو اس کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے. اسی رب نے تو رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اگر ہم نے یہ جملہ کہا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, تو وہ کافر ہو گیا, کافر, دین اسلام سے خارج ہو گیا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا, اور کسی پیر سے مرید ہو تو مریدی ٹوٹ گئی. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے اہل و عیال ایسے بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں رزق نہ ہو. یہ جملہ بولنا ہے کفر. اگر کسی نے بولا تو وہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا, وہ نکاح دوبارہ کرے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر رب نے پکڑ لیا تو دنیا دار کے اندر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھڑوا سکے. اب ذرا ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ رب نے ہمیں 40 سالہ اور 50 سالہ زندگی دی ہے, تو ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرے بھائی بتا تیری زندگی 30 سالہ ہو چکی ہے, تو نے کتنے اچھے اعمال کیے. اگر اس نے پوری زندگی میں 40,000 اور 50,000 کا اگر صدقہ کیا ہوگا تو وہ اپنی زبان سے یہ بتا دے گا کہ مولانا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں 20,000 کا صدقہ کر دیا, میں ہر سال اپنے گھر میں قرآن خوانی کرا لیتا ہوں. اے مولانا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو جب کہیں پر میلاد مجتمع ہوتی ہے تو پڑھنے والوں کو میں پیسہ دے دیتا ہوں کیونکہ یہ اچھے کام ہے, اس کو یاد رہتے ہیں. اگر اسی انسان سے یہ پوچھا جائے میرے بھائی ذرا یہ بتا 30 سالہ میں تو نے گناہ کتنے کیے, تو اس نے اپنے گناہ نہیں گنا پائے گا. کہتا ہے مولانا گناہ پر گناہ کرتے رہے, میں کیا یاد رکھوں گا. اے میرے بھائی ذرا غور کر, جب دنیا کے اندر سے تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا, قبرستان کے اندر تیرے جنازے کو اتارا جائے گا, فرشتے وہاں پر سوال کریں گے اے اللہ کے بندے پتہ تو لایا کیا ہے, تو کیا یہ کہو گے میں نے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے, میں اہل و عیال لے کر کے آیا ہوں, میں نے پوری زندگی کام کیا ہے, میں پیسہ لے کر کے آیا ہوں, میں نے اہل و عیال اپنی زندگی میں بنائے ہیں. میرے بھائی کوئی کام آنے والے نہیں ہے. اب فرشتے سوال کریں گے من رب کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینک کا, تیرا دین کیا ہے, ماں کو تو تقولو فی ھذا الرجل, بتا تو انسان